اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین اغثنی اغثنی اغثنی۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا تعارف، یہی آج کا موضوع سخن ہوگا۔ سلسلہ نقشبندیہ کے بانی حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ہی سلسلے کے نقشبندیہ سلسلہ کے امام ہیں، اور نقشبندیہ سلسلہ سے پہلے اس سلسلہ کا جو نام تھا اس بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے القاب زمانہ کے اختلاف سے مختلف رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر سے لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت شیخ طیفور ابن عیسیٰ ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک اس طریقہ کو طریقہ صدیقیہ کہا جاتا تھا۔ شیخ طیفور سے لے کر خواجہ خواجگان شیخ عبد الخالق خجدوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک طیفوریہ کہا جاتا رہا، اور حضرت خواجہ عبد الخالق خجدوانی سے لے کر امام طریقت شیخ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک خواجگانیہ کہا جاتا رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر نقشبندیہ کہلایا۔ اس طریقے کی یعنی کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی خصوصیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ محبت شیخ، صحبت شیخ اور رابطہ شیخ، یہ تین اصطلاحات ہیں اس سلسلہ کی بنیاد۔ یعنی کہ محبت شیخ جو ہے اس معاملے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ طریقہ عالیہ نقشبندیہ کی امتیازی خصوصیات میں پہلا زینہ جو ہے وہ مطابقت رسول یعنی کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا رہنا، اور دوسرا زینہ ہے محبت شیخ یعنی اپنے پیر کی، اپنے مرشد کی، اپنے راہبر کی محبت۔ محبت شیخ کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ طریقہ نقشبندیہ کا دار و مدار دو اصولوں پر ہے۔ پہلا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حد تک استقامت کرنا کہ اس کے چھوٹے سے چھوٹے اور معمولی آداب بھی ترک نہ ہونے پائیں، یعنی کہ ہر لحاظ سے شریعت پر پورا اترنا۔ اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ شیخ طریقت کی محبت اور خلوص میں اس قدر راسخ اور ثابت قدم ہونا کہ اس پر کسی قسم کے اعتراضات اور انگشت نمائی کا خیال بھی دل میں نہ لا سکے، بلکہ اس کی تمام حرکات و سکنات کو مرید کی نظر میں محبوب دکھائی دے۔ بلا شبہ یہی ہے وجہ ہے کہ محبت شیخ بندے کو اس مقام پہ لے جاتی ہے کہ بندے کا خود کا وجود ختم ہو کے مرشد کا جو جسم ہے، وجود ہے، واردات ہے، مشاہدات و مجاہدات اس پہ وارد ہونا شروع ہو جاتے ہیں مرید پہ۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور فضل و کرم سے یہ دو اصول درست ہو گئے تو دنیا آخرت میں سعادت اس کا مقدر ہے بے شک۔ اور صحبت شیخ دوسرا اس کا اصلاحات میں سے ہے۔ صحبت شیخ بھی محبت شیخ کے ضمن میں آتی ہے۔ جس قدر صحبت شیخ زیادہ ہوگی اس قدر محبت شیخ میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے مشائخ نقشبندیہ نے صحبت شیخ زیادہ سے زیادہ اختیار کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ یعنی کہ اس کی اگر دنیاوی مثال لی جائے تو ایک موٹر سائیکل ہوتی ہے، وہ اگر مہینے میں ایک مرتبہ یا 2 مہینے میں 6 مہینے میں چلا کے اگر وہ اپنے مستری کے پاس یعنی کہ مکینک کے پاس جاتی ہے تو وہ اس کی ٹیوننگ کرتا ہے، اس میں سے جو اس کا گند ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے وہ صفائی کرتا ہے، اس کی رگوں میں وہ دوبارہ سے ایک جان آ جاتی ہے۔ یہی طریقہ ہے، یہی ہے صحبت شیخ اصل میں۔ جس طرح بندہ ایک گناہوں میں لپٹا چمٹا گناہ کے سمندر میں رہتا ہے، الٹی چیزیں کرتا ہے اور سنتا ہے، جب وہ صحبت شیخ میں بیٹھتے تو وہ اثرات برائی کے ختم ہو کے
اچھائی کے اس میں وارد، اس میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں سلسلہ نقش بندیہ کے جو بزرگ تھے انہوں نے صحبت شیخ زیادہ سے زیادہ اختیار کرنے کی تاکید فرمائی تھی تاکہ طالب شیخ کی مجلس میں رہ کر فیض و برکات حاصل کرے۔ اور حضرت امام ربانی محبوب سبحانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس طریقہ یعنی سلسلہ نقش بندیہ میں افادہ و استفادہ کا دار و مدار افادہ اور استفادہ کا دار و مدار محبت شیخ پر ہی ہے۔ خواجہ نقش بند قدس سر العزیز نے فرمایا ہے کہ ہمارا طریقہ شیخ طریقت کی محبت پر ہے اور صحبت کی بہت ہی فضیلت ہے۔ ہر کے خواہد ہم نشین با خدا او نشینت در حضور اولیاء۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین خیر البشر کی صحبت کی وجہ سے ہی اولیاء امت سے افضل ہیں۔ بڑے سے بڑا ولی بھی صحابی کے درجے سے کمتر ہے۔ کوئی ولی اللہ صحابی کے درجے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا، خواہ وہ اویس کرنی رحمۃ اللہ ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کے علاوہ آگے رابطہ شیخ، ہر وقت ہر جگہ قلب میں تصور شیخ کے ذریعے شیخ طریقت سے اپنا رابطہ قائم رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پیر کے سامنے نہیں موجود یا پیر آپ کے سامنے نہیں موجود، آپ کی اندرونی کیفیت یہی ہو، آپ کے دل میں یہی قائم تصور ہو کہ میرا پیر میرے سامنے ہے، تو پھر آپ وہی کام کرو جو آپ پیر کے سامنے کرنا اس کو آپ کے دل کو اچھا لگے گا، آپ کا ضمیر گوارا کرے کہ یار یہ میں کام پیر کے سامنے بھی کر سکتا ہوں، تو اس کی غیر موجودگی میں بھی وہی کام کرنا۔ اسی کو رابطہ شیخ، باطنی تصور شیخ بھی اسی چیز کا نام ہے۔ کیونکہ بعض اوقات بدنی صحبت میسر نہیں ہوتی تو تصور شیخ سے بھی رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ رابطہ شیخ وہ کیمیائی اثر نسخہ ہے کہ جس کے ذریعے فناف شیخ اور فناف رسول کے بعد فناف اللہ جیسے اعلیٰ مقامات تک رسائی ہو سکتی ہے۔ بے شک اور اس سے قرب اللہ کی منازل جلد اور سہل طریقے سے طے ہو جاتی ہیں۔ مرشد کو وسیلہ ہدایت جانے اور اس کی خیالی صورت بطریق محبت و تعظیم سامنے رکھے۔ جو لوگ شیخ کے ساتھ دل نہیں لگاتے، یعنی کہ اپنی انا کو اپنے پیر کے سامنے نہیں ختم کرتے، یعنی اپنے ارادے کو، اپنے خیالات کو، اپنے وہمات کو اپنے پیر کے سپرد نہیں کرتے، یعنی کہ پیر کی رضا میں راضی نہیں رہتے، جیسے وہ دنیاوی یا بدنی اشغال بتائے، ذکر فکر بتائے، اس طرح سے نہیں چلتے، وہ کبھی بھی فیض اور ترقی سے کبھی اس کو میسر نہیں آتی، نہ فیض اور نہ ہی اس کی روحانی ترقی اس کو نظر نہیں آتی، وہ محروم رہتا ہے ان چیزوں سے۔ سالک کی تعلیم کا جو دار و مدار ہے وہ اسی چیز پہ ہے، سالک کی ترقی بھی اسی چیز میں ہے کہ وہ اپنے پیر کے احکامات کو مانے۔ اور اس معاملے میں جو ہے اور اس کی جو خیالی صورت بطریق محبت و تعظیم سامنے رکھے، جو لوگ شیخ کے ساتھ دل نہیں لگاتے وہ فیض اور ترقی سے محروم رہتے ہیں۔ مختلف صوفیہ کرام کے مختلف نظریات ہیں، لیکن اکثر صوفیہ اعظام اس بات پر مشترک و متفق ہیں کہ وحی اور الہام ہی علم کا ماخذ و منبع ہے۔ صوفیہ کرام تزکیہ نفس پر زور دیتے ہیں، جو کہ عبادات، مراقبہ، مجاہدہ، عشق اور ترک ما سوا کے واسطے سے ممکن ہے، کیونکہ عبادت، ریاضت اور مجاہدے سے انسان کی طبیعت ضبط نفس کو پا لیتی ہے، یعنی کہ نفس اس کے قابو میں آ جاتا ہے، تو پھر وہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ جیسے اللہ کی رضا ہوتی ہے، وہ پھر وہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تزکیہ نفس اس کو کہہ لیں، سالک کے لیے آسانی کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور جب سالک اس قوت پر حاوی ہو جائے تو دیگر مخالف قوتیں مسخر ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے خواہشات نفسانی قابو میں رہتی ہیں۔ اور اسی تناظر میں
حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس قدر نفوس ہیں اسی قدر خدا سے ملنے کی راہیں ہیں، یعنی کہ جس طرح کی اگر 1000 سوچیں ہیں، 1000 خواہشات ہیں، تو 1000 ہی طریقے میرے خدا تعالیٰ تک کی ذات تک پہنچنے کے لیے 1000 طریقے ہی موجود ہیں۔ ہر نفس اپنی حقیقت سے ملنے کا راستہ رکھتا ہے، لیکن دین کبریٰ نے بالاتفاق 3 راہوں کو اخذ کیا ہے۔ یہ 3 راستے سب راستوں سے افضل ہیں، اور انہی راستوں پر چلنے سے لاکھوں ولی بن گئے اور بن رہے ہیں۔ ان کی تصدیق تواتر سے حق الیقین تک پہنچتی ہے۔ یہ راستہ بے شک سب راستوں سے افضل ہے، اور وہ یہ ہیں جو 3 راہیں ہیں، وہ یہی ہیں: ذکر، نمبر 2 فکر، اور نمبر 3 پہ رابطہ شیخ۔ اور اسی معاملے میں خواجہ معصوم یعنی کہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پہلے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد معصوم کا فرمان ہے کہ ذکر رابطہ کے بغیر خدا تک نہیں پہنچاتا۔ ذکر رابطہ کے بغیر خدا تک نہیں پہنچاتا، البتہ رابطہ کے بغیر ذکر کے خدا تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کا شیخ سے رابطہ ہے تو وہ بالواسطہ آپ کو خدا تک پہنچا دے گا، لیکن اگر اکیلا ذکر کریں گے اور پیر کے ساتھ رابطے میں نہیں رہیں گے تو وہ اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ آپ رجت میں آئیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ پس رابطہ شیخ انتہائی عمدہ اور مفید چیز ہے، جس کی بنا پر طالب بجائے اتصال روحانی پر تو کمال باطنی اپنے شیخ سے ایسا کمال حاصل کر لیتا ہے کہ جیسے مہر کی نقل کاغذ پر جلوہ گر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے اب اصلاحات نقشبندیہ شروع ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ پھر ملاقات۔